تشریف رکھیں تمام بہت شکریہ. الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. تمام احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. قابل احترام معزز و محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز، آج کی اس تقریب میں تشریف لانے والے آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں کا خیر مقدم کرتا ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ موسم کی شدت اور تلخی کے باوجود، اتنی سخت ناہمواری کے باوجود، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہاں پہ جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کا اس مشقت کو اٹھانا، سفر کرنا، تشریف لانا، یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے درجہ عبادت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے آفتاب ہدایت بنا کر بھیجا، اور جہاں پہ آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں سے اندھیرا زائل ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید جس مومن کے ایمان پہ طلوع ہو جائے، جس مومن کو قرآن مجید سے رغبت، محبت اور ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو ایمان کی روشنی سے منور کر دیتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، جن میں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کے ایسے قصے اور باتیں بیان فرمائیں جو کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا، تلقین کا ذریعہ تھی. اور ان انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت اونچا رتبہ اور بڑی شان عطا فرمائی، وہ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. قرآن مجید میں بیشتر مقامات پہ آپ کو بہت کثیر تعداد میں جو قصص نظر آئیں گے، جو قصے نظر آئیں گے، وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہیں. اللہ کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، بہت ہی برگزیدہ نبی تھے. آپ کے 2 شہزادوں سے 3 ادیان چلے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کے اور ہمارے آقا و مولا، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے. حضور آل اسماعیل ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
دوسرے فرزند حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ادیان چلائے. ایک جو یہودیت کہلاتا ہے، جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتب کے اوپر بنیاد رکھتا ہے، اور دوسرا دین بنی اسرائیل ہی سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے 3 غالب ادیان، 3 بڑے ادیان نسل ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے چلائے. اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ انسان اگر دیکھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اس قدر کامل توکل، اس قدر کامل یقین، اس قدر کامل ایمان، اس قدر کامل بھروسہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے ایک انسان کو. اللہ تعالیٰ نے آپ سے مال کی قربانی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جان کی قربانی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے رشتوں کی قربانی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وطن کی قربانی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے آپ سے بیٹوں کی قربانی طلب کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مسافرت اور ہجرت کے اندر رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طرح طرح کی تکالیف کے اندر آزمایا، حتیٰ کہ آپ کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا. لیکن انسان حیران ہوتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ رب العالمین اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے اور آل ابراہیم پہ سلام بھیجنے کی توفیق عطا کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی خیرات بھی ہمیں عطا فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے، جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے تو فرمایا اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، کہ قیامت کے دن جنہیں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اور ایک اور مقام پہ ناچیز نے یہ روایت پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ جوان آئیں گے، سب لوگ جوان آئیں گے، سیاہ ریش ہوں گے، سیاہ بال ہوں گے، لیکن پورے میدان معاشر میں ایک شخص ہوگا جس کی داڑھی سفید ہوگی، جسے میدان معاشر میں بزرگی عطا کی جائے گی. فرمایا وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایسی عظیم شان عطا فرمائی، ایسی عظیم منزل عطا فرمائی، ایسے عظیم رتبے عطا کیے. اور میرے بھائیوں، قرآن مجید نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت کے بارے میں متعارف کرایا جس کی آج ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ صلاحیت تھی، قابلیت تھی مکالمہ کرنے کی، گفتگو کرنے کی، استدلال کی، دلیل کی، منطق کی، عقل کے پیمانے پہ بات کو ناپ کے تول کے کہنے کی، اور ایسی بات کہنے کی جس کو رد نہ کیا جا سکے. یہ اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ خاصیت عطا کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چاہے اپنی قوم کے اندر بعض فتوحات ہیں، یہ چاہے دربار نمرود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فتوحات ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں تحسین کے ساتھ، توصیف کے ساتھ، تعریف کے ساتھ بیان کیا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکالمہ کرنے کی صلاحیت ہے، دلیل دینے کی صلاحیت ہے، منطق پہ، عقل پہ پورا اترنے والی بات کہنے کی صلاحیت ہے. مثال کے طور پہ آپ کا جو مکالمہ نمرود کے ساتھ اللہ نے لکھا ہے قرآن میں، سورہ بقرہ کے اندر ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ
حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو نمرود نے کہا کہ تمہارا کون وہ اللہ ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ اللہ ہے جو موت دیتا ہے اور جو زندہ کرتا ہے۔ تو نمرود جاہل تھا، مغرور تھا، عقل سے عاری تھا، استدلال قائم نہیں کر سکتا تھا، محض قوت کے شان و شوکت کے بل بوتے پہ بڑھ کے مارتا تھا۔ تو نمرود نے اپنی اسی روش میں اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یہ کون سی ایسی بات ہے، میں بھی۔ تو نمرود نے کیا یہ کہ دو لوگوں کو بلایا اپنے دربار میں، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑا، اور اس سے یہ دلیل قائم کی کہ ابراہیم دیکھو یہ قدرت تو میرے پاس بھی ہے، میں جسے چاہوں قتل کر ڈالوں اور جسے چاہوں زندہ رکھوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کا مقصد تھا کہ وہ اللہ ہے جس نے ازل سے زندگی کو پیدا کیا، جو خود حی ہے، جو زندگی بخشتا ہے، نتھنگنس سے بینگ میں لاتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں لاتا ہے، ظلمت سے نور میں لاتا ہے، اندھیرے سے اجالے میں لاتا ہے، کچھ نہیں سے سب کچھ میں لاتا ہے۔ اور جب وہ اشارہ کرے گا یہ جو موجود ہے یہ فنا ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کے کہنے کا مراد یہ تھا، لیکن چونکہ نمرود ہر چیز کو دھونس سے، دھاندلی سے، زبردستی سے، شان و شوکت کے بل بوتے پہ کرتا تھا، تو اس نے کہا جی کہ یہ صلاحیت تو میرے پاس بھی ہے، میں نے اسے مارنا چاہا اسے مار دیا، دوسرے کو چھوڑنا چاہا اس کو چھوڑ دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کم عقل اس دلیل سے نہیں سمجھے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ ایک دوسرا استدلال قائم کیا، اور وہ دوسرا استدلال آپ نے یہ قائم فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تجھے الوہیت کا دعویٰ ہے، اگر تجھے خدائی کا دعویٰ ہے، اگر تجھے ربوبیت کا دعویٰ ہے، اگر تجھے قدرت کا دعویٰ ہے، تو پھر یہ جو تم نے ایک بے تکی، بھونڈی، بے عقلانہ سی مثال قائم کی کہ میں نے جسے چاہا چھوڑ دیا، جسے چاہا قتل کر دیا، اس دلیل کی بجائے پھر اس بات پہ آؤ کہ میرا اللہ مشرق سے سورج طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا ہے تو سورج کو آج الٹا کر دے، اسے تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل قائم کی تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کافر تھا، جو نمرود تھا، وہ مبہوت رہ گیا اور اس کو کوئی جواب نہ بن پایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل اور آپ کے اس جواب کے سامنے، آپ کے اس سوال کے سامنے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے برگزیدہ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس انداز میں قرآن مجید میں متعارف کرایا، وہ آپ کی استدلال کی، منطق کی، دلیل کی قوت تھی۔ جواب دیتے تو ایسا جواب قائم دیتے کہ سوال کرنے والا اس کے بعد سوال نہ کر سکتا، اور اگر آپ سوال قائم فرماتے تو ایسا سوال قائم فرماتے کہ جواب دینے والا اس کے بعد جواب نہ دے سکتا۔ میرے بھائی اور بزرگوں،
اس سے آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جابر سے جابر حکمران ہو، یعنی نمرود سے بدتر جبر کا کوئی استعارہ نہیں ہو سکتا۔ جب تم جبر کے سامنے بھی جاؤ، جابر حکمران کے سامنے بھی جاؤ، کلمہ حق کہو، مگر ابراہیم کی منطق کے ساتھ کہو، ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے ساتھ کہو، اس انداز میں کہو کہ تمہارے کلمہ حق کو کوئی رد نہ کر سکے، تمہارے کلمہ حق کو کوئی جھٹلا نہ سکے۔ اور مسجود کی توحید کی پہرے داری کی، کس ہتھیار سے؟ دلیل، منطق، استدلال کے ہتھیار سے۔ تو میرے بھائیوں، خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری اپنی تاریخ ہو مابعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات گرامی ہو، یا حضور سے قبل جتنے انبیاء کرام آئے ان کی سیرت سے سیکھیں، اور کبھی ایسی بات نہ کہیں جو عقل کے معیار پہ پوری نہ اترے، جو منطق کے معیار پہ پوری نہ اترے۔ جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے کی یہ مراد نہیں ہے کہ آپ جابر حکمران کی چار دیواری اور اس کی چادر کے بارے میں بات کریں، اس پہ بھونڈے الزامات لگائیں، اس کو گالیاں بکیں، اس کے اور اپنے مقدس رشتوں کے لیے گالم گلوچ کا بازار کھول دیا جائے، جو آج ہو رہا ہے۔ ہم میں سے وہ جتنے لوگ جو سیل فون رکھتے ہیں، موبائل فون رکھتے ہیں، ان کے کام کاج یا ضروری چیزوں کے علاوہ بیشتر وقت وہ سوشل میڈیا پہ بسر کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کس طرح کی زبان استعمال ہوتی ہے، جس میں کوئی ادب نہیں، جس میں کوئی لحاظ نہیں، جس میں کوئی شرم نہیں، جس میں کوئی تمیز نہیں، جس میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں، جس میں شائستگی نہیں، جس میں نرمی نہیں ہے، جس میں خلق نہیں ہے، جس میں آداب نہیں ہے، جس میں سلیقہ نہیں ہے، جس میں طریقہ نہیں ہے۔ دین ابراہیم کے ماننے کہ تم نے کیسے بولنا ہے، کیسے کلام کرنا ہے، اس کے لیے سلیقہ چاہیے، طریقہ چاہیے، آداب چاہیے۔
تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہوں۔ علم ہے ادب نہیں ہے تو وہ علم آپ کو کیا سکھا گیا، اس علم سے آپ نے کیا حاصل کیا؟ آگے آئیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے واقعے کی طرف۔ آپ جس قوم میں تشریف لے گئے اس قوم میں بعض لوگ تھے جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو خدا مانتے تھے۔ بعض لوگ تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے اور ستاروں کو خدا مانتے تھے۔ بعض لوگ تھے جو چاند کی پرستش کرتے اور چاند کو خدا مانتے، اور بعض لوگ تھے جو سورج کی پرستش کرتے اور سورج کو خدا مانتے، اور بعض لوگ تھے جو ان سبوں کی پرستش کرتے اور ان سبوں کو خدا مانتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو راستہ تھا، آپ اکیلے تھے، تنہا تھے۔ جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ وہ سپاہی جو بے تیغ لڑے، وہ سپاہی جو بغیر تلوار کے لڑے، اس کے پاس کیا طاقت ہوتی ہے؟ اس کے پاس اس کے دلیل کی، استدلال کی، منطق کی قوت ہوتی ہے، علم کی قوت ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تنہا تھے۔ آپ نے جو راستہ اختیار کیا، آپ نے بڑے خوبصورت مکالمے کا راستہ اختیار کیا، ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا۔ اپنی قوم کے درمیان جا کے بیٹھ گئے، اپنے لوگوں کے درمیان جا کے بیٹھ گئے۔ مانتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ اب رات ہوئی، ستارے طلوع ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا اور کہنے لگے کہ یہ خدا ہے۔ ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا آفَلَ، جب وہ ستارہ غروب ہو گیا، ماند پڑ گیا، قال لا احب الآفلین، فرمایا مینوں وہ رب نہیں چاہیے جڑا ڈوب جائے، جڑا تاریکیت مبتلا ہو جائے۔ میں نہیں محبت رکھتا ڈوبنے والوں سے، غروب ہونے والوں سے، کیونکہ خدا میری محبت ہے، میرے ہونے کا سبب ہے، اور اگر میرے ہونے کا سبب ہی غروب ہو گیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ تو مجھے ایسا نہیں چاہیے جو غروب ہو جائے۔ پھر فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ اب اپنی قوم کے درمیان بیٹھے ہیں، چاند طلوع ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ خدا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ خدا ہے۔ فَلَمَّا آفَلَ، تھوڑی دیر گزری، چاند بھی ماند پڑ گیا۔ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی اپنی قوم کے ان گمراہ لوگوں کی مانند ہوتا جو اس ڈوب جانے والے، ماند پڑ جانے والے، جسے گرہن لگ جاتا ہے، اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کو خدا مانتے ہیں۔ میں تو خود اپنے آپ کو گرہنوں سے پاک کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے ایسے خدا کی پرستش پہ آمادہ کرتے ہو جو خود کبھی کبھی گرہن زدہ ہوتا ہے، تو یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ وقت گزرا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ۔ پھر سورج چڑھا،
سورج کی طرف دیکھ کے فرمایا اچھا اے سارے تو وڈے تیرے بھی ہوئے گا جن تسی بلا کے دے ہو. سورج آ گیا. فلما افلت سورج غروب ہو گیا. قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں اس سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. اب آپ طریقے استدلال دیکھیے. آپ لٹ لے کے ان کے پیچھے بھی پڑ گئے کہ نہیں ہے بات. آپ نے منطق قائم کی. ستارہ طلوع ہوا، انتظار کیا اس کے طلوع ہونے کا. کہا تم مانتے ہو میں تب تک صبر کرتا ہوں جب تک میری دلیل اور میرا جواب دینے کا وقت نہیں آتا. جب ستارہ غروب ہوا تو ان کو جواب دینے کا وقت آیا اور فرمایا کہ یہ غروب ہو گیا، یہ خدا نہیں ہو سکتا. پھر چاند نمایاں ہوا، فوراً جواب نہیں دیا، انتظار کیا وقت آنے کا، چاند کے غروب ہونے کا. چاند غروب ہوا، فرمایا یہ بھی غروب ہو گیا ہے. دیکھ لو غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا. پھر کہا اچھا سورج ہے اس کو تم سب سے بڑا کہتے ہو کہ وہ سائز میں، تپش میں، اپنی روشنی میں سب سے بڑا ہے، پھر وہ خدا ہوگا. میں انتظار کرتا ہوں اپنی دلیل کے مکمل ہونے کا. چپ رہے سارا دن، چپ سادی. سکوت فرمایا. اپنی دلیل دینے کا، اپنا جواب دینے کے وقت آنے کا انتظار کیا. جب وقت آیا تو فرمایا اب یہ دلیل بھی مکمل ہوئی، یہ ڈوب جانے والا بھی خدا نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اور بزرگوں، اس سے اولیاء کرام نے ایک بڑی باکمال تشبیہ قائم کی. بڑی باکمال تشبیہ قائم کی. مجھے اندازہ ہے آج موسم تھوڑا تلخ ہے، ٹھنڈ بہت شدید ہے، لیکن جو نقطہ ناچیز عرض کرنے جا رہا ہے اگر ہمارے سینے میں اتر جائے تو وہ ہمارے وجود میں اللہ کے عشق کی آتش بھڑکا سکتا ہے. جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے اولیاء نے اور صوفیاء نے جو تشبیہ قائم کی، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو تمہارا جو نفس ہے، نفس امارہ، یہ تمہارے اندر کا نمرود ہے. کیوں؟ نمرود نے کیا کیا؟ نمرود نے اپنی سلطنت میں اس طرح کا اپنا جبر اور اختیار قائم کیا، یہاں تک آ گیا کہ اس نے سلطنت کے باشندوں کو یہ یقین دلا دیا کہ میں ہی تمہارے لیے الہ کا درجہ رکھتا ہوں اور تم سب کو میری ہی پیروی کرنی ہے. میں جو چاہوں گا وہ درست ہوگا اور جو میں نہیں چاہوں گا وہ نہیں ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ تمہارا جو جسم ہے یہ ایک مملکت کی مثل ہے. دوستو غور کرو، ہاتھ جسم کے سالار ہیں، سلطنت جسم کے سالار ہیں. کان اور آنکھیں سلطنت جسم کے جاسوس ہیں. دماغ، عقل سلطنت جسم کا مشیر ہے. پاؤں سلطنت جسم کی افواج ہیں. دل سلطنت جسم کا مرکز ہے. تمہارے اندر جو تمہارا نفس بیٹھا ہے اگر وہ ہمارا ہے تو یاد رکھو تمہاری سلطنت پہ آ کے نمرود قابض ہو گیا. نمرود قابض ہو گیا اور جتنی خبریں اس کو پہنچ رہی ہیں بادشاہ ان کو اپنے جبر سے، اپنے کفر سے، اپنے تسلط سے، اپنے جھوٹ اور کذب سے، اپنے دجل سے ان کو دیکھے گا.
اور ہر چیز کو اپنا تابع فرمان کر کے چلائے گا کہ آنکھ میری مرضی کے مطابق اٹھے اسے کدھر اٹھنا ہے، ہاتھ میری مرضی کے مطابق چلے انہیں کدھر جانا ہے، عقل میری مرضی کے مطابق سوچے اسے کیا سوچنا ہے۔ اس لیے کہا کہ جو تمہارا نفس امارہ ہے یہ نمرود ظالم کی مثل ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ وہ قوم جو ستاروں کی پرستش کرتی تھی، کہا جانتے ہو کہ ستارہ کیا ہے؟ کہا کہ جو ستارہ ہے یہ اپنی خود پرستی کی پرستش کرنا، اپنے آپ کی پرستش کرنا ہے۔ اور جو چاند ہے، جو چاند کی پرستش کرتے تھے، فرمایا چاند کی پرستش کرنا یہ حسن پرستی ہے، یعنی اپنی پرستش کے بعد کسی دوسرے خوبصورت چہرے کی پرستش کرنا۔ اور جو سورج کی پرستش تھی، سورج کی پرستش کے لیے فرمایا کہ سورج کی پرستش کی مثال ان لوگوں کی ہے کہ سورج پیلا ہوتا ہے، اس کی زردی زار کی مثل ہے۔ اس لیے کہا کہ جو سورج کی پرستش کرنا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو حب دنیا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، ہوا سے دنیا کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب رات ہوتی ہے، ستارے چمکے تو چاند مان پڑ گئے، گویا جب روح جسم کے اندر داخل ہوئی تو جسم کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی کہ ہر چیز میری ہے۔ ماں سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ یہ میری ماں ہے، باپ سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، رشتوں سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ یہ میرے رشتے ہیں۔ ہر چیز بچے کی سائیکالوجی کے اندر سیلف سینٹرک ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ اپنے آپ سے دیکھتا ہے، جو چیز اس کی ہے اس سے محبت رکھتا ہے، جو چیز اس سے ملتی ہے اس پہ اپنا دعویٰ رکھتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جو پہلی منزل انسان کے وجود کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کی مثال ان لوگوں کے جیسی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے، یا خود پرستی سے اس کی مثال ہے۔ لیکن جب چاند طلوع ہوتا ہے، اب بات تھوڑی مجاز میں چلی جاتی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، جب چاند طلوع ہوتا ہے وہ کسی خوبرو چہرے کو دیکھتا ہے، کسی ماہ تاباں کو دیکھتا ہے، کسی حسن و جمال کے پیکر کو دیکھتا ہے، کسی کے حسین خد و خال کو دیکھتا ہے، کسی کی روشن پیشانی کو، خوبصورت لبوں کو، خوبصورت آنکھوں کو، خوبصورت رخساروں کو دیکھتا ہے، اس کی رنگت کو دیکھتا ہے، صباحت کو، ملاحت کو دیکھتا ہے تو اس پہ فدا ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ گویا یوں ہے کہ جب چاند طلوع ہوا تو ستارے مان پڑ گئے، جب کسی پہ عاشق ہوا اپنا آپ بھلا دیا، جب کسی کے عشق میں مبتلا ہوا تو اپنا آپ بھلا دیا، اپنا آپ ختم کر دیا۔ اب وہ چاند کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے، جب چاند کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ رات گزرتی ہے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس کی ٹین ایج ڈھلنے لگی ہے۔ جب ٹین ایج ڈھلنے لگتی ہے انسان جذبات سے نکل آتا ہے، جذبات سے نکل کے اب وہ عقل سے سوچنا شروع کرتا ہے تو اب اس کے اوپر ایک دوسری محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے چاند تھا، خد و خال تھے، حسن و جمال تھا، کسی کا خوبصورت حسین چہرہ تھا، کسی کی زلفیں تھیں، جو اردو شاعری میں بھی جس کا آج تک دوسرا سرا نہیں مل سکا وہ زلف دراز کا، تو وہ ان کا اسیر تھا۔ اب جب وہ ٹین ایج سے باہر نکلنے لگتا ہے تو اس کے اندر ہوا سے مال و زر آ جاتی ہے، اب وہ جذبات کا قیدی نہیں ہوتا، اب وہ اموال کا قیدی ہو جاتا ہے، اسباب کا قیدی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب یہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا کہ یہاں پہ سورج نکل آیا، اور جب سورج نکلا تو اس نے کہا کہ ہاں میری تو اصل منزل یہی تھی، اصل تو مجھے یہاں پہ سجدہ ریز ہونا تھا، اصل تو مجھے یہاں پہ گر گڑانا تھا، اصل تو مجھے یہاں پہ ماتھا رگڑنا تھا، اصل تو مجھے اس کے پیچھے چلنا تھا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، سورج کے اوپر
حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مثال قائم فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جو حب دنیا ہے یہ سورج کی مثل ہے. کیونکہ اس کے اندر جو زردی ہے وہ زر کو ظاہر کرتی ہے. اور آج تک کوئی شخص نہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ سکا نہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ سکا. ایک دن میں ایک محدود مدت کی تجلی تھی جس کے اندر وہ اسیر ہوا. اس کے بعد پھر اسے لوٹ کے وہاں اس تاریکی کے اندر جانا ہے جہاں بدن تو یہاں غروب ہو جائے گا اور روح وہاں جائے گی جہاں سے آئی تھی. تو اس لیے نہ سورج کے ابھرنے کو کوئی پا سکا نہ سورج کے ڈوبنے کو کوئی پا سکا نہ خود اس کے وسط کو کوئی پا سکا. تو میرے بھائی اور بزرگوں دوسری ایک بات سنیے. ستاروں کے غروب ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب ان لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی جوان کو مرتے دیکھا تو یہ ستارے کا غروب ہونا تھا. جب کسی حسین کو کسی خوبرو کو مرتے دیکھا تو یہ ان کے سامنے چاند کا غروب ہونا تھا. جیسے حکیم عمر خیام کہتے ہیں، غور فرمائیے اور عبرت حاصل کیجئے. حکیم عمر خیام کہتے ہیں، اے دیدہ اگر کو نئی گور مبین وی عالم پر فتنہ پر شور مبین. اے آنکھ اگر اندھی نہیں ہے تو اپنی قبر کو دیکھ، اس مشکلوں بھرے جہان کو دیکھ. شاہانوں سرانوں سربراں زیر گلند روح آئے چون ماہ در دہنے مور ببین. بادشاہ وزیر امیر فقیر اونچے نیچے سارے خاک کے نیچے جا کے سوئے اور وہ چہرے جن کی خوبصورتی سے تم ان پہ فدا ہو جاتے تھے وہ چاند جیسے خوبصورت چہرے آج چیونٹیوں کے منہ میں ہیں. تو جب کسی جوان کی موت کو دیکھا تو گویا ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ستارے نے ڈوب جانا ہے، اس کی پرستش نہیں کی جا سکتی. جب کسی حسین کو ڈوبتے دیکھا تو یہ کہا کہ یہ حسن بھی مانگ پڑ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اس کی محبت میں بھی دوام نہیں ہے. جب مال دولت کو ڈوبتے دیکھا، زر کو، سونے کو، دنیا کو، جاہ و عشرت کو ڈوبتے دیکھا تو کہا اس کے اندر بھی دوام نہیں ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں غور کریں، جو دنیا کے پیچھے بھاگتے تھے منجو دڑوں سے لے کے مغلوں کے محلات تک دیکھیں، اپنے علاقوں میں پھیلی ہوئی پرانے نوابوں سرداروں کی حویلیوں کو بنگلوں کو جا کے دیکھیں جن میں کبھی ان کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے، آج ان میں چڑیاں انڈے دیتی ہیں. کبھی جا کے ان گزری اجڑی بستیوں کے محلات کو، مکانات کو، حویلیوں کو دیکھیں، ان کے منقش در و دیوار دیکھیں، ان کے خوبصورت دروازے دیکھیں، ان کے شیش محل دیکھیں، ان کے خوبصورت حوض دیکھیں، ان کے خوبصورت حمام دیکھیں، ان کی آرائش زیبائش کا سامان دیکھیں. احرام مصر میں حنوط شدہ ان جسموں کو دیکھیں جو اپنا پورا سونا اپنے ساتھ لاد کے دفنائے جاتے تھے حنوط کر کے. وہ شان شوکت کدھر ہے؟ وہ جاہ و حشمت کدھر ہے؟ وہ خوبصورت مکان کدھر ہیں؟ وہ وسیع کاروبار کدھر گئے؟ وہ لمبے چوڑے بینک بیلنس کس کے کام آئے؟ وہ حسین لباس کدھر گئے؟ جاتے ہوئے ایک ٹاکی لے کے جانے آسی 2 گزاں دی، ایک ٹاکی 2 گزاں دی تے دوجا کچھ نہیں جے. میرے بھائی اور بزرگوں یہ ساری عمارت جو ہم
اپنی اور اپنے ارد گرد کو سوار کرتے ہیں، یہ ایک خیال کے اوپر قائم ہے، ایک فریب کے اوپر قائم ہے۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہ فریب ہے، اس سے ادھر رہ جانا ہے، آگے کیا جانا ہے آپ کے ساتھ۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قبراں دے وچ ان نہ پانی خرچ لڑیدا دھردا ہوں، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبردا ہوں۔ بہن بھائیوں سے جدا ہوئے، رشتہ داروں سے جدا ہوئے، قبر میں لے کے گئے، کوئی دیا نہیں جلتا وہاں، کوئی چراغ نہیں جلتا، کوئی روزن روشن دان نہیں کھلتا، کوئی ہوا کا جھونکا نہیں آتا، کوئی قریب پانی کا چشمہ نہیں بہتا، ارد گرد کی قبروں والے کوئی مہمان آ کے آپ سے حال احوال نہیں پوچھتا، اس تنہا کوٹھڑی میں گئے ہو تو کیا لے کے جاتے ہو؟ کہاں جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اپنی قبر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے پیلے سورج کی پرستش کی، جیسے وہ ان کے پیچھے پڑ گیا۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کو غور سے دیکھیں کہ پہلے کہا ستارہ خدا ہے، ستارہ غروب ہوا تو کہا ڈوبنے والا خدا نہیں، پھر کہا چاند کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ خدا ہے، چاند ڈوبا تو پھر کہا یہ بھی خدا نہیں، پھر کہا سورج کے بارے میں گمان کرتے ہو کہ یہ بڑا ہے تو یہ خدا ہوگا، سورج ڈوبا تو پھر کہا کہ یہ خدا نہیں۔ اہل فیصل آباد، یہ بات یاد رکھنا جو میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ صرف عرفاء کی مجلس میں، عرفاء کی محفل میں، اولیاء اور صوفیاء کی بحث میں یہ باتیں ہوتی ہیں، لکھی ہوئی پڑھی ہے ہر جگہ، بتائے گا کوئی نہیں آپ کو۔ آج حق باہو کی جماعت آئی ہے، حق باہو کے جماعت سے آج یہ بات سن کے یاد رکھ کے جائیں۔ کہا کہ جب پیدا ہوئے تو تمہارے اندر خود پرستی پیدا ہو گئی، جب بڑے ہوئے حسن و جمال کی دولت میں گرفتار ہو گئے، چاند میں گرفتار ہو گئے، پھر تھوڑی عقل آئی تو سورج پرستی میں حب زار و ذات کے اندر مبتلا ہو گئے۔ فرمایا اس لیے جس طرح وہ قوم ستاروں کی پرستش کرتی تھی، چاند کی پرستش کرتی تھی، سورج کی پرستش کرتی تھی، اگر ہر انسان اپنے اندر ہو کرے، یہ بھی کبھی ستارے کی پرستش کرتا ہے، کبھی چاند کی پرستش کرتا ہے، کبھی سورج کی پرستش کرتا ہے، مگر اس قوم کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی آذان نے ان کو شرک کے اندھیروں سے نکال لیا تھا، ستارے سے، چاند سے، سورج سے بے نیاز کر کے اپنے مولا کے ساتھ جوڑ دیا تھا، فرمایا اسی طرح اس وجود کو بھی ایک ابراہیم کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، گویا ایک مرشد کامل کی تلقین کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسے اپنے آپ سے، دنیا کے حسن سے، دنیا کی محبت سے نکال کے اپنے مولا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ مرشد کامل کی صحبت اور مرشد کامل کی تلقین وہ تعلیم ابراہیم علیہ السلام کا کام دیتی ہے اس سلطنت وجود کے لیے۔ اب آپ کہیں گے کہ قوم کیا تھی؟ نفس تو ہو گیا نمرود، ستارہ ہو گیا خود پرستی، چاند ہو گیا حسن و جمال کی پرستش، سورج ہو گئی زر و زر کی پرستش، تو قوم کیا ہے؟ صوفیاء فرماتے ہیں قوم تمہارے بھٹکے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے خیالات ہوتے ہیں۔ مرشد کامل جب تلقین کرتا ہے، جب اپنی صحبت سے نوازتا ہے، جب اپنی توجہ سے نوازتا ہے، تو وہ سب سے پہلے
اس نفس نمرود کو قابو میں لاتا ہے، اور جو خیالات کی بھٹکی ہوئی کون ہے ان کو ایک سمت عطا کرتا ہے، ان کو اپنے مولا کی طرف گامزن کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے مرشد کریم شہباز عارفاں حضرت سلطان سید محمد بہادر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بے بس بھائی بے دس نہیں، میں پیر دی دس بے بس کیتا، اللہ بس سکھایا جناب مینوں، باقی غیر معلوم حوث کیتا۔ خدا کے علاوہ جو کچھ تھا اسے میرے دل سے دھو دیا، میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دیا، اس کی کشش، اس کی رغبت کو نکال دیا۔ اس لیے جو یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے اللہ بس ما سوى اللہ حوث۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام تھا۔ قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ یہ اذان مکمل ہوتی ہے تو میں اپنی گزارش آگے مکمل کرتا ہوں۔ تمام احباب محبت سے بیٹھیں اور مسلسل درود پاک پڑھیں۔ محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا محبوب اللہ یا محمد رسول اللہ۔ میرے بھائی اور بزرگوں، جو تلقین مرشد ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تلقین کا کام کرتی ہے۔ وجود کے اندر نفس کے نمرود کو قابو کرتی ہے، بھٹکے ہوئے خیالات کو راہ راست پہ لاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، میری جان جوانی، سانسوں کی روانی، میری پریم کہانی، نعرہ سلطانیہ، حضور جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، نعرہ سلطانیہ۔ بہت شکریہ۔ تمام احباب اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرشد، مربی و مخدوم، رہبر و رہنما، جانشین سلطان الفقر، شہباز عارفاں حضرت سلطان محمد علی صاحب ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور ہم آپ کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے ہیں اور آپ کی تعلیمات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، اہل اللہ کی نصیحت بھی اور اہل اللہ کی مجلس بھی برکت کا اور نور کا ذریعہ ہوتی ہے۔ انسان ان کی محفل میں، صحبت میں، مجلس میں، ان کی بزم میں بیٹھتا ہے تو دل مولا کی طرف راغب ہوتا ہے، مولا کی محبت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مرشد کامل خود پرستی کے ستارے سے، حسن پرستی کے چاند سے اور زر پرستی کے سورج سے بے نیاز کر کے اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے۔ اور اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تعلیمات میں جا بجا یہ فرماتے ہیں کہ ایک پیغام اور ایک بات یاد رکھ لو، اللہ بس، ما سوی اللہ حوث۔ اللہ کافی ہے، اور اس کے بغیر جو جس محبت میں گرفتار ہے وہ حوث ہے۔ وہ چاہے اپنی محبت ہو، زر و مال کی محبت ہو، یا کسی حسین کے حسن کی محبت ہو، سوائے مولا کے سب فریب ہے۔ مگر یہ حاصل کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ حاصل کسی ابراہیم کی تلقین سے ہوتا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے اس صنم کدہ وجود کو اگر بیت اللہ بنانا چاہتے ہو، اپنے اس صنم کدہ وجود کو اگر اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہو، اپنے اس صنم کدہ وجود کو اگر اس کے انوار کا مرکز بنانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کسی ابراہیم کی تلاش کرو، کیونکہ ابراہیم کی نصیحت، ابراہیم کی توجہ علیہ السلام، وہ وجود کو، ہستی کو، قوم کو، خیالات کو بدل دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس بات کی طرف میں آپ کا مزید زیادہ وقت لیے بغیر آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ آگ میں ڈالے گئے تو آگ 40 دن تک جلائی رکھی گئی۔ 40 دن تک سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر بیٹھے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو حکم کیا کہ میرے ابراہیم کے اوپر گلزار بن جا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نظر آ رہی تھی، اور یہ بھی پتا تھا کہ آگ کا کام جلا دینا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو چاہیے تھا، یا یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنی جان بچاتے؟ اگر عام عقل سے سوچیں تو عام عقل اس کا اس بات کرے گی کہ انہیں
اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، مگر جب انہوں نے آگ میں جانا قبول کیا تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی، انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ آگ جلانے کا ایک سبب ہے، مگر میں جس کا پیغام ان کے دلوں تک پہنچا رہا ہوں، اگر وہ چاہے تو یہی آگ گلزار بھی بن سکتی ہے۔ اس لیے وہی آگ ابراہیم علیہ السلام پہ گلزار ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں جن کی نگاہ اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پہ ہوتی ہے، اسباب کو پیدا کرنے والے پہ ہوتی ہے، اسباب عطا کرنے والے پہ ہوتی ہے، وہ نمرود کی آگ سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ اس کے لپکتے شعلوں اور بھڑکتی چنگاریوں سے ان کے وجود میں خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے سینوں کے اندر بھی نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ کوئی خوف ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر تلقین ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کی محبت راسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ بیٹا ابراہیم کی تلقین کو اختیار کر لے، تیرے اوپر بھی آگ کو گلزار کر دیا جائے گا، اور فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک آگ کی طرح ہے کہ جو اس میں ڈالا گیا یہ اس کو جلا کے بسم کر دیتی ہے، روح کے نور کو یہ ماند کر دیتی ہے، اسے جلا دیتی ہے، اسے راکھ کر دیتی ہے۔ لیکن کہا جو اللہ پہ توکل اختیار کر لے اور اپنے وقت کے ابراہیم کی مجلس، ابراہیم کی صحبت و محبت اختیار کر لے، کہا کہ یہ دنیا کی آگ اس کے روح کے متجلدہ چہرے کی رونق کو، اس کی زیبائی کو یہ کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے وجود کے اندر ابراہیم کا فیض آ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ کیا ہے میرے بھائیو؟ حسد ایک آگ ہے، تکبر ایک آگ ہے، بخل ایک آگ ہے۔ دنیا کی آگ کیا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں؟ شہوت ایک آگ ہے، اور یہ آگ کس چیز سے بجھتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس آگ کو اللہ کے ذکر کے پانی سے بجھاؤ۔ جو بندہ ذکر الہی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر اختیار کرتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے وجود میں اس کے جذبہ حسد کو مار دیتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے وجود کے اندر موجود جذبہ تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اللہ کا ذکر اس کے وجود کے اندر موجود جذبہ شہوت کو ایک ضبط اور اختیار اور ایک ضابطے کے اندر لے آتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کا ذکر بادشاہ ہے، اللہ کا ذکر، بولیں اللہ کا ذکر، اور جس گھر میں بادشاہ داخل ہو وہاں سے چور اور ڈکیت بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ جس سینے کے اندر خدا کا ذکر آ جاتا ہے اس سینے سے حسد نکل جاتا ہے، اس سینے سے ہوس نکل جاتی ہے، اس سینے سے شہوت نکل جاتی ہے، اس سینے سے تکبر اور بخل نکل جاتے ہیں۔ وہ سینہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ سینہ مدینہ بن جاتا ہے۔ وہ سینہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حق نما آئینہ بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے مرشد کریم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب آپ یہی پیغام لے کے آئے کہ لوگوں آؤ اللہ کا ذکر اختیار کرو۔ جیسے نظیری نیشا پوری نے کہا تھا کہ نظیری گر تماداری کہ مقبول جہاں باشی ولا تحسد ولا تبخل ولا تحرص عن الدنیا، کہ اے نظیری اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں تو تین کام کر لے، حسد سے پاک ہو جا، بخل سے پاک ہو جا، اور دنیا کے حرص سے پاک ہو جا۔ لیکن پاک کیسے ہوگا؟ پاک ہوگا جب حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سر روزے سر نفل نمازاں سر سجدے کر کر تھکی ہوں،
سہواری حج مکے کیتا دل دی دوڑ نہ مکی ہوں چلے چلیے جنگل بھونے اس گل دی ہو نہ پکی ہوں سب مطلب حاصل ہوئے یا حضرت باہو جد پیر نظر ایک تک کی ہوں نارب عرش معلا لبیا نارب خانے کعبے ہوں نارب علم کتابی لدا نارب وچ محرابے ہوں گنگا تیرت تھی مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حسابے ہوں جاددہ مرشد پھڑیا باہو مکے کل عذابے ہوں مرشد کیا کرتا ہے وہ تلقین ابراہیم علیہ السلام عطا کرتا ہے اور تلقین ابراہیم کیا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے مرشد کریم اسی لیے آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں آؤ اس مبارک اسم سے اس مبارک نام سے اور اس کے مبارک ذکر پاک سے اپنے سینوں کو روشن کر لو اپنے دلوں کو روشن کر لو کہ یہ بادشاہ ہے اللہ کا نام بادشاہ ہے اللہ کا ذکر بادشاہ ہے جس گھر میں یہ بادشاہ آ گیا وہاں حسد اور حرص کا چور قیام مزید نہیں ہو سکتا اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں آؤ اور اس دولت پاک سے اپنے سینوں کو منور کر لو اس مبارک شمع سے اپنے دلوں کو فیروزہ کر لو اور یہ اللہ پاک کا نام ہمارے اس دنیا کے اندر بھی ایمان کی ضمانت ہے اور ہماری قبر کے اندر بھی ہماری قبر کا اجالا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین معزز سامعین اب عارفانہ کلام پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب راجہ حامد علی صاحب سے ثابت